تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام سے بھی منع کیا جس سے آپس میں نفرت پھیلتی ہے, اور قرآن میں تو اس کو بہت وضاحت سے اللہ نے بیان کیا ہے. لیکن افسوس ہمیں اس پر ہے کہ جن چیزوں کو قرآن نے اتنی ڈیٹیل میں بیان کر دیا ہم اس پر بھی عمل نہیں کرتے. مثلاً سورہ حجرات میں تو پوری سورہ حجرات ہے ہی اسی پر, سارے وہ احکام بیان کیے گئے ہیں جن سے آپس میں نفرت پھیلتی ہے. پہلا حکم اللہ نے دیا, لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, نبی کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا مت کرو. آپ کو پتہ ہے میں نے کئی دفعہ یہ بیان کیا ہے کہ قرآن جزیات کے ضمن میں اصول بیان کرتا ہے, یعنی یہ ایک جزیہ کہ نبی کی آواز سے اونچی آواز نہ کرو. تو مراد کیا ہے, کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دین سکھا رہے ہیں نا, ان کا مقام ان کا رتبہ بڑا ہے, تو جس کا بھی رتبہ معاشرے میں بڑا ہو, جو بھی دین سکھا رہا ہو, علم کی طرف منسوب ہو, اس کے مقابلے میں اپنی آواز اونچی مت کرو. آواز اونچی کا مطلب کیا ہے, بدتمیزی مت کرو اس کے ساتھ. اب جو علماء کے خلاف غلیظ کمنٹس اور گالیاں لکھ رہے ہوتے ہیں وہ اس آیت کی دھریاں اڑا رہے ہیں کہ نہیں اڑا رہے؟ اس سے تو نفرت پھیلے گی نا معاشرے میں. اس آیت سے تمام علماء نے استدلال کیا ہے کہ اس میں علماء کا ادب, بولو بھائی, داخل ہے, کہ علماء کا ادب بھی آپ کو کرنا پڑے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے, اب آپ کے بعد آپ کے وارث کون ہیں؟ تو علماء ہیں. ہاں یہ الگ بات ہے کہ نبی کے ساتھ نبی کی بے اکرامی کی سزا کچھ اور ہے, علماء کی بے اکرامی کی سزا کچھ اور ہے, وہ بہت زیادہ سنگین نوعیت کی ہے, لیکن یہ بھی کم نوعیت کا جرم نہیں ہے. اور اللہ نے ہمیں کیا حکم دیا جس سے نفرتیں پھیلتی ہیں؟ اللہ نے ہمیں حکم یہ دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. یہ بہت اہم آیت ہے, ابھی میں اس کی مثالیں دوں گا آپ کے سامنے تو آپ حیران ہوگے. جب بھی کوئی خبر آئے نا, فتبینوا, تحقیق کر لیا کرو. کیا کر لیا کرو؟ تحقیق. جب تک اچھی طرح تحقیق نہ ہو جائے وہ خبر معاشرے میں مت پھیلاؤ. اگر میں قسم اٹھا کے کہوں نا کہ اس وقت جتنی لڑائیاں پھڈے جھگڑے آپس میں ہو رہے ہیں, چاہے وہ سوشل میڈیا پہ ایک دوسرے کو گالیاں دی جا رہی ہوں یا ویسے نجی محفلوں میں, ان کی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمیں کسی کے بارے میں کوئی خبر پتہ چلتی ہے اور ہم پوری طرح تصدیق کیے بغیر آگے اس کو نقل کر دیتے ہیں. صحت کے حوالے سے چاہے وہ خبر ہو, کسی سیاسی لیڈر کے حوالے سے ہو, فوج کے حوالے سے ہو, ایجنسی کے حوالے سے ہو, اپوزیشن کے حوالے سے ہو, کسی عالم کے حوالے سے ہو, کسی بھی شخص کے حوالے سے ہو, پوری طرح تحقیق نہیں ہوتی اور وہ خبر مارکیٹ میں پھیل جاتی ہے. یہ تو اتنا زیادہ ہو رہا ہے, اتنا زیادہ ہو رہا ہے جس کی انتہا نہیں ہے. آپ کو یاد ہے ابھی تھوڑے دن پہلے وہ ایک خبر آئی تھی کہ ویکسینیشن ہوئی ٹائیفائڈ کی اور اتنے بچے مر گئے. یہ خبر پھیلی تھی نا, وہ ایسی خبر پھیلی ہے کہ میں نے بھی اپنے بچوں کو پھر وہ ویکسینیشن ٹائیفائڈ کی نہیں کروائی. میں نے کہا بھائی, تو مجھے خیال ہوا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جب بھی کسی خبر کی تحقیق کرنی ہو تو اس کے اہل سے کیا کرو. بات آ رہی ہے سمجھ؟ اس فیلڈ کے ماہرین سے. یہ قرآن کی آیت ہے, میں ابھی پڑھ کے سناؤں گا وہ آیت. خبر کی تحقیق اپنے جیسے لوگوں سے نہیں ہوتی, خبر کی تحقیق ان لوگوں سے ہوتی ہے جو اس فیلڈ کے, بولتے کیوں نہیں یار, ماہر ہیں. تو ویکسینیشن سے اتنے بچے مرے اتنے نہیں مرے, یہ زیادہ اس کی خبر ڈاکٹروں کو ہوگی نا یا عام لوگوں کو ہوگی؟ کیا خیال ہے بھائی؟ تو میں نے بھی بچوں کو نہیں, میں نے کہا یار یہ مر رہے ہیں پتہ نہیں, یہ وہ واٹس ایپ پہ بھائی تصویریں آئی ہیں بچے مر گئے, یہ تو تصویر ہم نے خود دیکھی ہیں. میں نے ایک ڈاکٹر نہیں درجنوں ڈاکٹروں سے رابطہ کیا. ایک کو تو ایک ڈاکٹر غلط بیانی کر سکتا ہے, 2 3 4 سب سے پوچھا, انہوں نے کہا یہ جھوٹی خبر ہے. سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات میں؟ یہ خبر کیا ہے؟ جھوٹی ہے. میں نے کہا پھر یہ ہوا کیا؟ انہوں نے کہا بھائی سینکڑوں میں کوئی ایک کیس ایسا ہو سکتا ہے کہ اس ویکسینیشن کے سائیڈ افیکٹ میں یہ ہے کہ بچہ بے ہوش ہو سکتا ہے. یہ سینکڑوں میں ایک کے ساتھ ہو سکتا ہے, اور یہ تو پہلے سے طے شدہ ہے کہ 1-2 بچے بے ہوش ہو سکتے ہیں. تو یہ وہی ہیں جو بے ہوش ہو گئے, جو ٹھیک ہو گئے بعد میں, اور یہ اس ویکسینیشن کے سائیڈ افیکٹ میں ہے جو ٹھیک ہو جاتا ہے. ہر دوا کا سائیڈ افیکٹ بھی ہوتا ہے نا, تو سائیڈ افیکٹ کو دیکھ کے دوا سے اجتناب تھوڑی کیا جاتا ہے. ارے بھائی یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کے فائدے زیادہ ہیں یا نقصانات.
اگر وہ بچہ ویکسینیشن سے ٹائیفائڈ سے بچ رہا ہے اور تھوڑی دیر کے لیے سینکڑوں میں ایک اگر بے ہوش ہو کے ٹھیک ہو جائے تو یہ زیادہ اچھا ہے نا. کیونکہ میں نے کئی ڈاکٹروں سے پوچھا, انہوں نے بتایا کہ ٹائیفائڈ اس وقت جو پھیلا ہوا ہے اتنا ڈینجرس ہے کہ اس میں بچے کے بچنے کا چانس نہیں ہوتا. آپ ویکسینیشن کروائیں نہ کرائیں یہ آپ کا ہیڈک ہے, یہ میرا ہیڈک نہیں ہے, وہ آپ نہ کروائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن غلط خبروں کا نتیجہ کیا نکلا؟ وہ جو غلط خبر پھیلی تھی, نتیجہ یہ نکلا کتنے لوگوں نے ڈاکٹروں کو گالیاں دی, مغلظات. ابے یہ ڈاکٹر ایسے ہیں, پوری پاکستان میں ایسی غلط قسم کی ویکسینیشن ہو رہی ہے, ہمارے ڈاکٹروں نے پیسہ کھایا ہوا ہے, اور یہ اور وہ, اور ویکسینیشن والوں کو کوئی بھروسہ نہیں کہ وہ کوئی ویکسینیشن کے لیے آ رہا ہو اس پہ پتھراؤنا شروع کر دیں لوگ کہ یہ تو قاتل ہیں, یہ تو جو ہے نا وہ سرنج میں زہر بھر کے گھوم رہے ہیں. بہت کچھ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا, اور ہوا ہے ماضی میں. یہ آگ لگانے والا وہ ایک آدمی ہے جس نے یہ خبر بغیر تصدیق کے آگے چلا دی. کوئی بھی مکھنچو اٹھ کے بیان دیتا ہے میں فلاں ادارے کا نمائندہ ہوں اور فلاں آدمی نے کرپشن کی ہے, میں نے خود دیکھی ہے. لوگ کہتے ہیں دیکھو اس کے اپنے بندے کہہ رہے ہیں. میں کہتا ہوں تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ کوئی بھنگی چمار ہے, یہ کوئی جمعدار ہے محلے کا جو اپنے آپ کو آفیسر بن کے ظاہر کر رہا ہے, یہ وہ بندہ ہے بھی کہ نہیں ہے؟ کوئی بھی اٹھ کے کچھ بھی لگا دے, لوگ اس پہ کیا کر لیتے ہیں, یقین. ابھی ایک صاحب نے میں نے ابھی ایک کلپ ریکارڈ کروایا پولیو کے بارے میں, شاید سنا ہوگا آپ لوگوں نے. پولیو کی ویکسینیشن کے بارے میں نے ایک کلپ ریکارڈ کروایا. اس کلپ میں نے یہ لوگوں کو بتایا کہ میں نے کہا پولیو ویکسینیشن کے خلاف جو تحقیقات مارکیٹ میں وائرل ہیں, جو مارکیٹ میں گھوم رہی ہیں, میری ریسرچ کے مطابق وہ درست, بولو بھائی, نہیں ہے. اب میں کہاں سے ریسرچ کر سکتا ہوں؟ سوال, میں تو کوئی ڈاکٹر تو ہوں نہیں. تو بھائی ریسرچ کا ہر ایک کا طریقہ مختلف. جو ڈاکٹر ہے وہ ڈائریکٹ کتابوں سے ریسرچ کرے گا, جو غیر ڈاکٹر ہے وہ کس سے کرے گا؟ ڈاکٹروں سے کرے گا نا. کیا ہو گیا بھائی, کیوں نہیں سمجھ رہے یار؟ پولیس بلوائیں, کیا بتائیں, بتاؤ نا. اتنی آسان باتیں بھی سمجھ میں نہیں آ رہی. دیکھو ہر ایک کی تحقیق کا اسٹائل, مجتہد ڈائریکٹ قرآن و سنت میں گھس کے مسائل نکالتے ہیں. ایک عام آدمی کی تحقیق ہے کہ وہ اچھے عالم کو تلاش کرے, وہ اچھے عالم کو تلاش کرے. تو ایک عام آدمی کی ریسرچ یہ ہوتی ہے کہ اس کے گردوں میں اگر مسئلہ ہے تو وہ اچھے ڈاکٹر کو تلاش کر کے ریسرچ کرے کہ میرے کڈنی میں مسئلہ کیا ہے. وہ ڈائریکٹ لیبارٹری میں گھس کے گردے نہیں ٹیسٹ کروائے گا اپنے کہ میں خود ریسرچ کروں گا. آپ خود کیسے, میں اپنا گردہ خود نکال کے دیکھوں گا اندر فالٹ کیا ہے. او بھائی آپ کو کیا پتا یار, آپ کو تو یہ بھی نہیں, ڈاکٹروں نے بتایا کہ گردہ ادھر ہوتا ہے. یہ قصائیوں کو پتا ہوتا ہے گردہ کہاں ہوتا ہے, یہ ڈاکٹروں کو پتا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. باقی کس کو کیا پتا گردہ ہوتا کہاں ہے. تو عام آدمی کی تحقیق کیا ہے کہ جو ماہرین ہیں ان سے رابطہ کیا جائے, صحیح ہے نا. اور ڈاکٹر کی تحقیق یہ ہے کہ وہ خود سے ریسرچ کرے. تو میں نے ایک بیان ابھی ریکارڈ کروایا تھا پولیو کی ویکسینیشن کے بارے میں کہ بھائی ہم بھی پہلے بڑے بدگمان تھے, لیکن جب ہم نے ڈاکٹروں سے رابطہ کیا, بہت بڑے بڑے ڈاکٹروں سے پوچھا, اور جو اعتراضات کیے جاتے ہیں, یہ سوال پیدا ہوتا ہے امریکہ میں کیوں نہیں پلائی جاتی, وہاں فلانی جگہ کیوں نہیں پلایا جاتا, اور یہ گن پوائنٹ پہ کیوں پلائے جاتے ہیں, اور اس سے بڑی بڑی بیماریاں موجود ہیں ان پہ ان کی ویکسینیشن نہیں ہے. پولیو تو ہمارے ملک میں ویسے بھی بہت تھوڑا ہے تو اس کی ویکسینیشن کیوں ہے, وغیرہ وغیرہ. تو وہ بھائی مجھے ڈاکٹروں نے ہر سوال کا جواب دیا. یہاں تک کہ ایک مولانا صاحب نے 100-150 صفحوں کی پولیو کے خلاف کتاب لکھی. وہ ڈاکٹر صاحب ان کے پاس پہنچ گئے, وہ کتاب ابھی شکر ہے مارکیٹ میں چھپ کے آئی نہیں تھی, ان کے پاس پہنچ گئے, ان کو ان کے ایک اشکال کا جواب دیا. تو ان مولانا صاحب نے کتاب چھاپنے کا ارادہ ختم کر لیا. انہوں نے کہا میں مطمئن ہو گیا بھائی. میں ایک سوال رہ گیا تھا کہ بھائی اس کی ریسرچ کی ہمیں اجازت کیوں نہیں ہے. تو انہوں نے کہا میں لیبارٹری میں ریسرچ کر کے بھی دکھا دوں گا آپ کو, ٹھیک ہے نا. تو اب اس پہ لوگ مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ پولیو کے بارے میں آپ کو بیان, یقیناً میرا ٹاپک نہیں ہے, لیکن پولیو کے خلاف جتنے بیانات آپ کو ملیں گے وہ بھی علماء کے ملیں گے. تو یہ ہمارا ٹاپک زبردستی بنا دیا گیا ہے. اب جب یک طرفہ لوگ بیان سنیں گے علماء کی طرف سے تو لوگوں کا مائنڈ ایک طرف ہو جائے گا نا, لوگ سمجھیں گے یہ علماء کا متفقہ فیصلہ ہے. تو دوسری رائے بھی آنی چاہیے تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ یہ علماء کا متفقہ فیصلہ نہیں ہے, اس میں دوسری رائے بھی ہے. کون سی صحیح ہے کون سی غلط ہے وہ تو اختلاف رائے ہو سکتا ہے وہ رائے صحیح ہو, ہمیں ابھی تک صحیح پوری تحقیق نہ ہوئی ہو. ہم ان علماء کا پوری طرح احترام کرتے ہیں جو پولیو ویکسینیشن کے خلاف ہیں, لیکن ہماری ایک رائے جو ہم نے دے دی. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں خبریں کتنی غلط پھیلتی ہیں.
میں نے اتنی تحقیق کے بعد بھی اس ریسرچ میں لوگوں کو یہ بتایا, میں نے کہا کہ امریکہ میں اس لیے نہیں پلائے جاتے کہ وہ پلا کے فارغ ہو چکے ہیں, یو کے میں اس لیے نہیں پلائے جاتے کہ وہ ویکسینیشن کروا چکے ہیں. اللہ کی قدرت کہ ابھی میں نے ریکارڈنگ ختم کروائی, تھوڑی دیر میں امریکہ سے ایک بہت بڑے ڈاکٹر کا فون آیا جو کئی ہفتوں سے مجھ سے رابطے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے. میں نے ان کو وہ ٹائم دیا تھا کہ چلو اس وقت میں آپ سے بات کروں گا. فون آیا, میں نے فون اٹھایا. بہت بڑے ڈاکٹر تھے, مختلف ملکوں میں یو ایس اے کی طرف سے ان کے لیکچر ہوتے ہیں مختلف یونیورسٹیوں میں. میں نے ان سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میں نے ایک کلپ ریکارڈ کروایا ہے, یہ جو میں نے سوال کا جواب دیا کہ امریکہ میں پہلے پلا چکے ہیں یہ ویکسینیشن لہذا اس لیے نہیں پلائی جاتی, تو میں نے کئی ڈاکٹروں سے تصدیق کی ہے, تو آپ بھی بتا دیں. انہوں نے کہا بھائی کس نے کہا کہ نہیں پلائی جاتی, اب بھی پلائی جا رہی ہے. بس سمجھے, یہی قطرے جو یہاں آپ لوگوں کو پلائے جا رہے ہیں وہی قطرے امریکہ میں بھی پلائے جاتے ہیں. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کسی نے الو بنا دیا ہوگا آپ کو. کہہ رہے بھائی میں اپنے بچوں کو خود پلا کے آیا ہوں یار. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے ہاں کتنی غلط چیزیں پھیلتی ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نہیں آ رہی سمجھ میں؟ ساری دنیا میں مشہور ہوا ہے کہ وہاں نہیں پلائے جاتے, ہمیں کیوں پلا رہے ہیں, وہاں ہی نہیں پلائے جاتے, ہمیں کیوں پلا رہے ہیں. او بھائی وہاں بھی پلائے جاتے ہیں, وہ یہی قطرے خود بھی پی رہے ہیں, ہم کو بھی پلا رہے ہیں. میں نے کہا نہیں ڈاکٹر صاحب کوئی مسئلہ ہوگا. پھر میں نے اپنی جو ویب سائٹ ہے نا اس کا ایڈمن احمد طالب صاحب جو میرا یہ پورا بیان چلا رہے ہیں, وہ بھی امریکہ میں ہی, اس کو فون کیا. میں نے کہا میں بھائی یار یہ ذرا ریسرچ کر کے بتاؤ کہ امریکہ میں بھی پولیو کے قطرے پلاتے ہیں. اس نے کہا میں خود اپنے بچوں کو پلا کے آیا ہوں, اسکول میں ایڈمیشن نہیں ملتا جب یہ قطرے نہ پلائے جائیں. ابے یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے کہا ہم ہیں وہیں دنیا میں, ہم نے مشہور کیا ہوا ہے وہاں نہیں پلائے جاتے, یہاں پلائے جاتے ہیں. پھر پرسوں یو کے سے ایک ڈاکٹر آئے, کینسر کے اسپیشلسٹ ہیں, حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب سے ان کا اصلاحی تعلق بھی ہے, اور کینسر کے اسپیشلسٹ اتنے بڑے ہیں کہ وہاں کینسر کے بارے میں جو ریسرچ سینٹر ہے اس میں جاب کرتے ہیں, وہ ریسرچ ان کا کام ہے. اور امریکہ کی طرف سے یونیورسٹی کی طرف سے ابھی مختلف ملکوں کے دورے پر ہیں, مختلف میڈیکل کالجز میں ان کے لیکچر ہو رہے ہیں بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں. اسی لیکچر کے سلسلے میں آئے ہوئے تھے, انہوں نے ٹائم لیا, میں نے ان کو ملاقات کا ٹائم دیا. میں تو اپنے فائدے کے لیے بھی ٹائم دیتا ہوں بعض دفعہ. میں نے کہا یہ ڈاکٹر بڑے پہنچے ہوئے ہیں اور دیندار بھی ہیں, ان کے کینسر کے بارے میں بہت معلومات ہیں ان کو میں نے بٹھایا. میں نے ان سے یہ سوال کیا, انہوں نے کہا بھائی وہاں تو اتنا ضروری ہے کہ اس کے بغیر اسکول میں بچوں کو ایڈمیشن نہیں ملتا. یو کے کی رپورٹ بھی سامنے آ گئی. تو میرا مقصد ابھی پولیو نہیں ہے, آپ کی مرضی پلاؤ نہ پلاؤ وہ آپ کا ہیڈ ایک ہے. میرا مقصد ہے بھائی جو ریسرچ کرنی ہو نا تو جو ماہرین ہیں نا اس فیلڈ کے, ان سے جا کے پوچھا کرو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو گن پوائنٹ پہ اس لیے پلا رہے ہیں کہ تمیز سے پیتے نہیں ہیں. امریکہ میں تمیز سے پی لیتے ہیں, وہاں کوئی رینجر والے نہیں آتے پلانے کے لیے. پھر بھی آپ پلائیں نہ پلائیں, لیکن اگر ریسرچ کرنی ہے تو ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھیں, ان ڈاکٹروں سے تو ملیں کم از کم. اور یہ بات یاد رکھو, عوام کے پاس جب خود تحقیق کا کوئی ذریعہ نہ ہو تو دنیا میں اصول اور ضابطہ یہ کہ پھر جمہور کے قول کو لینا چاہیے. یا تو خود محقق ہونا پھر تو ٹھیک ہے, جب نہیں ہے تو زیادہ تر لوگوں ایک جس طرف جا رہے ہوں ان کی غلطی کا امکان کم ہوتا ہے, کم لوگ جس طرف جا رہے ہیں ان کی غلطی کا امکان زیادہ ہوتا ہے. علماء نے عوام کے بارے میں ایک اصول بیان کیا ہے, اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے کسی مسئلے میں اور عوام کو سمجھ میں نہ آ رہا ہو اس میں کون سے عالم درست ہیں, تو انہوں نے کہا اہل حق میں جو جمہور ہیں ان کے قول کو. لیکن جمہور سے مراد وہ جو اس فیلڈ کے ماہر ہوں. ہر عالم ہر فیلڈ میں ماہر نہیں ہوتا, جو اس قسم کے مسائل میں جو ماہر ہیں ان میں سے اکثر کے قول کو لیا جائے گا. اور یہ دنیا کے بہت سارے ممالک میں تو یہ لا ہے. دیکھیں نا اسمبلی میں بھی اکثریت پہ فیصلہ کیا جاتا ہے نا, تو لوگ کہتے ہیں اکثریت تو غلط ہوتی ہے. اکثریت ہمیشہ غلط نہیں ہوتی. یہ جب آیت نازل ہوئی نا کہ اکثریت کے پیچھے چلو گے گمراہ ہو جاؤ گے, یہ اس وقت نازل ہوئی ہے جب اکثریت کفر اور بت پرستی اور شرک میں مبتلا تھی. مسلمانوں کی اکثریت, اس فیلڈ کے ماہرین کی اکثریت غلط ہوگی, اس کے بارے میں قرآن و سنت میں ایسی کوئی دلیل نہیں ہے. تو اب آپ خبریں دیکھیں کیسے الٹی خبریں. فارمی چکن کے بارے میں خبر پھیلتی ہے. ڈاکٹر امجد صاحب کے حوالے سے خبر پھیلی, فارمی چکن میں یہ فارمی چکن کھاؤ گے تو یہ جو تم مرغیاں کھا رہے ہو کینسر ہو رہا ہے, فلانا ہو رہا ہے. میں خود بھی بیان کر چکا ہوں اس پر, وہ سارے بیان میں نے یوٹیوب سے ہٹوائے. میں نے کہا بھائی ہٹا, فارمی چکن کو بلا وجہ ہم نے اتنا بدنام کر کے رکھ دیا یار. یہ فارمی مرغی جو ہے نا
ہو سکتا ہے بری ہو, مجھے نہیں پتا بھائی, لیکن یہ کہ اتنی بری بھی نہیں ہے. جتنے ہم نے فارمی چکن پہ کفر کے فتوے لگائے ہوئے ہیں نا, ہوگی صحت کے لیے, ظاہر ہے جو آرگینک چیزیں ہیں یا دیسی چیزیں ان کا تو کوئی آلٹرنیٹ ہے ہی نہیں. تو اب وہ فارمی چکن کے بارے میں نے بہت ساری ریسرچ پڑھی ادھر ادھر سے, اور لوگ پڑھتے ہیں واٹس ایپ پہ پھیلاتے ہیں ایسی چیزیں. تو پہلے تو میں نے ایک چکن والے سے رابطہ کیا, میں نے کہا اتنی خطرناک خوراکیں آپ کھلا رہے ہو. اس نے کہا یار میرے پولٹری فارم آگے دیکھو کیا کھلا رہا ہوں اس کو, اور وہ ہمارے جاننے والے بھی ہیں, دوست بھی ہیں, کوئی گندی چیز نہیں کھلا رہے. ہاں بعض ایسا کرتے ہیں, بلڈ کھلاتے ہیں اس کو, اس کی خوراک میں, وہ غلط کرتے ہیں, اس سے ہو سکتا ہے بیماریاں پھیلتی ہوں, لیکن یہ ہر ایک نہیں کر رہا یہ کام. خیر وہ ایک الگ قصہ ہے. پتہ چلا کہ جی ڈاکٹر امجد صاحب تو بڑے ڈاکٹر ہیں ماشاءاللہ, تبلیغ جماعت میں بھی ہیں, ان کی ریسرچ ہے فارمی چکن میں یہ تباہی, یہ فلانا, یہ ڈمکانا. تو وہ جو کینسر کے اسپیشلسٹ تھے نا, سب سے زیادہ مشہور ہے فارمی چکن سے کیا پھیلتا ہے, کینسر. تو وہ جو کینسر کے اسپیشلسٹ ہیں, جو اسپیشلائزیشن کرواتے ہیں, یعنی اسپیشلسٹ کہنا بھی سے بھی اوپر کی چیز ہو گئی نا یہ, تو میں نے ان سے پوچھا, اور ہیں بھی دیندار ماشاءاللہ. میں نے کہا حضرت یہ فارمی چکن کا کینسر پیدا کرنے میں کتنا بڑا کردار ہے؟ انہوں نے کہا ابھی تک کوئی ایسی ریسرچ مارکیٹ میں. میں نے کہا بھائی وہ جو بڑی بڑی ریسرچیں آ رہی ہیں آج کل تو ٹھیک ہے. وہ ڈاکٹر امجد صاحب کے حوالے سے جب میں نے ریسرچ شروع کی تو پتہ چلا ڈاکٹر امجد صاحب کی ایسی کوئی ریسرچ نہیں ہے, کسی نے نیٹ سے کاپی پیسٹ کر کے ان کے نام سے ان کے کھاتے میں ڈال کے مارکیٹ میں چلا دی. سب کی زبان میں ڈاکٹر امجد صاحب. ادیب رضوی کا نام سنا ہے آپ لوگوں نے نا, ڈاکٹر ادیب, کڈنی کے بہت بڑے اسپیشلسٹ ہیں. اللہ معاف فرمائے مجھے بھی, میری مغفرت فرمائے اللہ تعالیٰ. میں نے کئی سال پہلے ایک بیان کیا تھا ڈاکٹر ادیب رضوی کے ریفرنس سے کہ گردوں کے لیے فلانی ٹیکنیکل قسم کی, ابھی میں بیان نہیں کروں گا وہ پھر پھیل جائے گا دوبارہ, وہ تو میں نے ہٹوا دیا یوٹیوب سے, وہ پرانا ہے اب نیا نہیں ہے, نئے لوگوں کو نہیں پتا ہوگا. آپ گردوں کے بارے میں زیادہ ٹینشن لینے کی کوشش, نیا بیان جو گردے کے بارے میں چل رہا ہے وہ صحیح ہے, کیونکہ وہ ہم نے ان سے رابطہ کر کے, کہ جو گردے کے اسپیشلسٹ تھے نا, اس سے رابطہ کر کے میں نے بیان ریکارڈ کروایا تھا کہ بھائی یہ میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں, یہ ٹھیک بھی ہے کہ نہیں ہے. تو کولڈ ڈرنک کے حوالے سے ایک تھا, یہ ہوتا ہے یوں گردے میں ٹھا کر کے لگتی ہے, پھر یوں گردہ وغیرہ وغیرہ. ابھی میں دوبارہ نہیں کرنا چاہتا, وہ لوگ سمجھ جائیں گے کون, کچھ لوگ پرانے بھی بیٹھے ہوئے ہیں نا جن کے زمانے کے انجن بند ہو چکے ہیں, وہ پھر سمجھ جائیں گے. تو اب جب ایک چیز ختم ہو گئی تو ختم ہو گئی. تو ادیب رضوی کے حوالے, ڈاکٹر ادیب رضوی بڑے ڈاکٹر ہیں, ان کے حوالے سے کڈنی کے بارے میں ایک چیز بڑی کئی سالوں سے وائرل ہو رہی ہے. ڈاکٹر ادیب رضوی صاحب کہتے ہیں, اتنی زیادہ پھیلائی گئی وہ خبر, اتنی کہ ہم بھی متاثر کہ یار اتنے لوگ جھوٹ تو نہیں بول سکتے نا, یعنی واٹس ایپ پہ, فیس بک پہ, ہر جگہ. پتہ چلا کہ ادیب رضوی صاحب کے فرشتوں کو بھی اس کا علم نہیں. تو میں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا, میں نے کہا وہ تردید کیوں نہیں کر دیتے کہ میں نے ایسا کچھ نہیں. انہوں نے کہا بھائی ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے, وہ صبح شام لوگوں کے گردوں کی سیٹنگ میں لگے ہوئے ہیں. وہ لوگ اتنا واٹس ایپ فیس بک دیکھتے ہی نہیں ہے کہ وہ تردیدیں کریں. آج ایک تردید کریں گے کل دوسرا ان کے حوالے سے, وہ تو سارا دن بیٹھ کے کیا کرتے رہیں گے. تو یہ تو عوام کی ذمہ داری ہے کہ کوئی خبر آئی ہے تو متعلقہ لوگوں سے پوچھو کہ آپ نے ایسا کہا بھی ہے یا نہیں کہا. یوٹیوب پہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کے بیان پہ تبصرہ شروع کر دیتے ہیں, جنہوں نے وہ بیان سنا نہیں ہوتا نا, وہ آپ کا بیان سن کے اس کے خلاف بولنا شروع کر دیتے ہیں, حالانکہ جو آپ پہ اعتراض کرنے والا ہوتا ہے اس نے آپ کا بیان سنا ہی نہیں ہوتا کہ اس نے دعویٰ کیا کہ میرے ساتھ تو ایسا بہت ہوتا ہے. پہلے ایک مشہور فتنہ پرست تھا جس کے خلاف میں بہت بولتا تھا, وہ بہت یہ گڑبڑ کرتا تھا کہ جو دعویٰ میں نے نہیں کیا وہ پکڑتا تھا, جو میں نے کیا ہے اس کی طرف توجہ ہی نہیں تھی. میں نے پھر بولنا ہی چھوڑ دیا. میں نے کہا بلا وجہ ہمارا نام لے کے اپنے آپ کو پروموٹ کرنے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں. تو عوام کیا کرتی ہے, مثال کے طور پر آپ کسی کے خلاف کلپ ریکارڈ کروائیں کہ فلاں نے یہ کہا ہے اور یہ الفاظ استعمال کیے جو بالکل غلط ہیں اور یہ ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے, تو لوگ نیچے کمنٹس کریں گے فلاں نے تو بہت غلط کیا. یہ نہیں پوچھتے کہ فلاں نے ایسا کہا بھی ہے یا نہیں کہا, یہ پوچھتے ہی نہیں ہیں. تو جو بات کی نہیں ہوتی وہ بنا کے پیش کر دی جاتی ہے. تو اللہ کا واسطہ فیس بک واٹس ایپ پہ پھیلی ہوئی خبروں پر اعتماد نہ کرو. ایک دن کسی نے کہا کہ وہ فلاں آرمی کا آفیسر تھا, اس نے خود اعتراف کیا ہے اور مجھے ویڈیو بھیجی, اس نے خود اعتراف کیا کہ فلاں کام ہم نے کیا ہے. میں نے کہا یہ مغنچو آرمی کا آفیسر نہیں ہے. او بھائی پیچھے سے کٹنگ کروا کے اور ایسے ڈریس پہن کے کوئی بھی کچھ بھی اعتراف کر سکتا ہے.
اسی طرح کسی سیاسی لیڈر کے حوالے سے بھی, کسی سیاسی تنظیم کے حوالے سے بھی, اپوزیشن کے حوالے سے بھی. تو یہ سیاست میں بھی چل رہا ہے, ہر ڈاکٹروں میں بھی چل رہا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں میں نے یوٹیوب پہ فلاں ڈاکٹر کی یہ تحقیق پڑھی ہے, آپ پہلے یہ تو تحقیق کرو کہ جو وہ ڈاکٹر ہے وہ ڈاکٹر ہے بھی کہ نہیں ہے. ابھی جو یو کے ڈاکٹر آئے تھے نا مجھ سے, یعنی ان سے میری ملاقات ہوئی, تو انہوں نے ایک بات بتائی. انہوں نے کہا انٹرنیٹ پہ ایک ڈاکٹر ہے بڑا مشہور, میں نے جیسے ہی نام لکھ کے سرچ کیا نا وہ ڈاکٹر صاحب آ گئے. انہوں نے کہا یہ ڈاکٹر نہیں ہے, یہ ڈاکٹر نہیں ہے اور ایک نمبر کا فراڈی ہے یہ. لیکن میں نام نہیں بتاؤں گا آپ کو, میں نام نہیں بتاؤں گا, وہ اللہ کی قدرت ہے اس وقت میرے ذہن سے نام نکل بھی گیا ہے, لیکن وہ مشہور ڈاکٹر ہے. آپ جیسے ہی یوٹیوب پہ لکھیں گے آ جائے گا سامنے. کہتے ہیں کہ میں اس کی مجلس میں گیا, اس کمبخت کو نہیں پتا تھا کہ یہ ڈاکٹر ہیں, وہ عام ہی بن کے گئے. یہ تو ایک حلقہ لگا ہوا ہے لوگوں کا, کسی نے پتہ نہیں کیا کہا میرے گھٹنے میں ایک تکلیف ہے ڈاکٹر صاحب, تو انہوں نے نسخہ نا اسٹائل سے بتاتے ہیں, آپ ایسا کریں 1 کلو دہی لیں, اس میں 1 چمچہ چونا ملائیں. وہ پوچھ رہا ہے حضرت یہ پان والا چونا؟ ابے پاگل, پان والا چونا نہیں بھائی, یہ جو چونا ہوتا ہے دیواروں پہ کرنے والا, یہ والا چونا. اتنے کانفیڈنس کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں نا. او بھائی دہی چونے سے گھٹنوں کا کیا, گھٹنوں کا مرض تھا پتہ نہیں گردے کا تھا. عوام بیوقوف طبیعت سے بن رہی ہے, طبیعت سے بن, اور اس پر اگر روحانیت کا لیبل لگا دو, روحانیت کا, کہ اس دہی پر پھر 11 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں آپ, بس وہ تو ہٹ ہو گئی, وہ کلپ بھی ہٹ ہو گیا کہ بھائی یہ کوئی چھوٹے موٹے ڈاکٹر نہیں ہے, ان کے روحانی چیزیں بھی ہیں ان کے پاس, یہ ماشاءاللہ روحانیت میں بھی ماسٹر ہیں. تو وہ کچھ پڑھنے کو پھونک دے گا یا خود ہی پھونک دے, اور نماز پڑھنے بھی چلا جائے نماز کے ٹائم پہ, پھر تو ہٹو بچوں ہو گیا بھائی. یہ تو نماز کے ٹائم پہ کلینک بند کر کے نماز بھی پڑھ لیتے ہیں. تو کوئی تحقیق نہیں ہے, کوئی ریسرچ نہیں ہے کہ یہ کمبخت ڈاکٹر ہے بھی کہ نہیں ہے, کیا ہے. اور اگر بالفرض ڈاکٹر ہے تو فراڈی تو نہیں ہے. دوسرے ڈاکٹروں سے پوچھو حضرت یہ گھٹنے کے بارے میں دہی کا نسخہ بتا رہا ہے, تو کھانے سے پہلے کچھ 1-2 ڈاکٹروں سے تصدیق تو کروا لو. ہم تو لوگوں سے کہتے ہیں کہ اگر سچی مچھی کا بھی ڈاکٹر ہے اور 1 نمبر بھی ہے, تو بھی علاج سے پہلے 2-3 ڈاکٹروں کو اور بھی دکھا دو بھائی, ایک آدمی سے غلطی بھی تو ہو سکتی ہے نا. کتنے کیسز ایسے ہوئے ہیں سچی مچی کا ڈاکٹر ہے, مخلص ہے, لیکن آپ نے صرف ایک کو دکھایا, اس نے غلط دوا تجویز کر دی. غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے, اور آپ مر گئے یا بیمار ہو گئے, اس سے بڑے مسئلے میں مبتلا ہو گئے. تو بھائی 2-3 کو دکھا لیتے. کوئی تحقیق نہیں ہے, فیس بک اور انٹرنیٹ کی خبریں پھیل رہی ہیں. اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟